صبر کا موضوع اسلامی تعلیمات میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن و احادیث میں اللہ تعالیٰ نے صبر کو ایک عظیم عبادت قرار دیا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑے انعامات کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ذیل میں صبر کے فضائل اور صحابی کا واقعہ اور حدیث مبارکہ کے ذریعے صبر کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس میں اللہ کی رضا کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنا، مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرنا اور اپنے دینی معاملات میں ثابت قدم رہنا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو نہ صرف اپنی محبت کی خوشخبری دی ہے بلکہ انہیں جنت میں داخل ہونے کی بھی بشارت دی ہے۔ صبر کے بارے میں ایک اور آیت میں فرمایا، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص انعامات سے نوازے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں صبر کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ایک عظیم واقعہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمار اور ان کی والدہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے اور انہوں نے اسلام کی خاطر بے پناہ مصائب کا سامنا کیا۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کی والدین کو مکہ میں کفار کی طرف سے شدید اذیتیں دی گئی۔ ان کے والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو کفار نے شہید کر دیا اور یہ اسلام کی پہلی شہادت تھی۔ اس موقع پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سی اذیتیں دی گئی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اس صبر پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے والدین کو جنت کی بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی فضیلت پر بہت سی احادیث بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کا ہر حال میں بھلا ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لیے بھلا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کا ہر حال میں فائدہ ہے اگر وہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کئی انعامات مقرر کیے ہیں۔ مثلاً نمبر 1 اللہ کی مدد اور نصرت، نمبر 2 جنت کی بشارت، نمبر 3 اللہ کی محبت اور قربت، نمبر 4 دل کی تسکین اور سکون۔ صبر ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر کی عملی نمونے ملتے ہیں جن سے ہمیں زندگی میں مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر ایک ایسی عظیم صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لازمی جزو قرار دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں صبر کرنے والوں کے لیے بے بہا انعامات کا ذکر کیا ہے۔ صبر کی مختلف اقسام ہیں جنہیں اسلامی تعلیمات میں نمایاں کیا گئے ہیں، جیسا کہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں ثابت قدم رہنا، مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں استقامت اختیار کرنا، برے کاموں اور گناہوں سے بچنا چاہیے، نفس اور خواہشات کتنی ہی اقسام
دنیاوی مشکلات اور مصائب پر صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے مختلف شعبوں میں ہمیں آزمائش سے گزارتا ہے، مگر ان آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہی اور انہیں انعامات سے نوازے گا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ آپ کو کفار نے غزوہ احد کے بعد گرفتار کر لیا تھا۔ کفار نے آپ سے بدلہ لینے اور اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے بہت سے مطالبے کیے، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر حالات میں اسلام کو ترجیح دی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ انہیں کفار نے ایک بلند مقام پر لٹکا کر شہید کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی۔ نماز کے بعد آپ نے کہا کہ اگر مجھے کفار کے قتل کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی نماز طویل کر دیتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت سے کفار کے ظلم کا سامنا کیا اور اسلام پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اگر وہ آزمائش پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قریب کر لیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش سے ذرا آزماتا ہے، اور صبر کرنے والے بندوں کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے۔ اسلام میں صبر کو بہت بڑا نعمت قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کئی انعامات عطا کرنے کی بشارت دی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو جنت میں انعامات کی بشارت دی گئی ہے۔ صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ صبر کرنے سے انسان کو اندرونی و روحانی ترقی پیدا ہوتی ہے۔ وہ اللہ پر توکل کرنا سیکھتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور وہ دنیاوی مشکلات کو بندہ پیشانی سے قبول کرنے کا اہل بن جاتا ہے۔ یوں صبر ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور خوشی کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں صبر کرنا اور ان کے انعامات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔